ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان الارض. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد والصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم ابتداء ولعنة الله على أعدائهم ومنتهي ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلى الله عليه وسلم. نہایت قابل عزت عزادار نے مذکور کرنا محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آپ نے اور تمام مومنین نے سیاہ لباس سے بدن کیے. یہ عزاداری رسم نہیں ہے، یہ عزاداری امانت ہے جو بیوی نے آپ کو امانت دار ہوتے ہوئے سپرد فرمائی ہے. لہذا اس امانت کی حفاظت کی ضرورت ہے. جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں کاوشیں کرنی ہیں کہ جس انداز میں بڑوں نے امانت ہمارے سپرد کی ہے ہم اپنے بچوں کو تیار کریں اور یہ امانت ان کے حوالے کریں. اسی حوالے سے یہ عشرہ مجالس برپا کیا جاتا ہے. پہلی مجلس جس ہستی نے زمین پہ برپا کی اور باقاعدہ مجلس کی ان کا نام بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. شام کے قید خانے میں بی بی نے مجالس کا آغاز کیا. تو جب یزید مجالس کو نہ روک سکا تو پھر ماننے والوں کی کیا ضرورت ہے کہ مجالس حسین کا سلسلہ بند کر دیں. چاہے کچھ ہو جائے مجلس عزا تو برپا رہے گی. اور عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں. لہذا کوئی غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ میری وجہ سے عزاداری قائم ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ہم نہ بھی ہوئے تو اللہ فرشتوں کو بھیج کر زمین پہ عزاداری کرا دے گا. چند لمحات مل کر عبادت کریں گے اگر توجہات میں خاص شامل ہے. میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کا قول رکھا اور مشہور معروف قول ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. انشاءاللہ زندگی کی شرط کے ساتھ عشرہ محرم میں کچھ نہ کچھ متعلق امام حسین علیہ مقام کی عظمت اور اصحاب امام حسین کی عظمت کے عنوان پر آپ کو خدمت میں عرض کروں گا. آج پہلا محرم اور اتفاق سے دن ہے شب جمعہ کا یعنی جمعرات کا. اسی مناسبت سے میرا دل ہے کہ کچھ گفتگو حدیث قصہ پر اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. توجہ ہو تو میں بات شروع کرتا ہوں. لیکن پہلے طویلاً عرض کروں نوجوانوں سے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے. ہم کسی کو بڑھانے یا گھٹانے کے لیے مجلس برپا نہیں کرتے بلکہ مجلسیں حق بتانے کے لیے کی جاتی ہیں. نہ کسی کا مرتبہ گھٹانا ہے نہ کسی کا مرتبہ بڑھانا ہے. جو ہے وہ اس ممبر سے بیان ہوگا. عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو مجالس کا سلسلہ بیوی نے ہمیں دیا وہ کیوں دیا ہے اور ہم ساری دنیا میں مجالس کیوں برپا کر رہے ہیں. گرمی کا موسم ہے لیکن آپ فرش ادا پر ہیں. ٹھنڈ کا موسم ہو تب بھی آپ فرش ادا پر ہیں. گرمی سردی خزاں بہار جب بھی فرش ادا بچ جائے تو آپ فرش ادا پر چلے آتے ہیں. جبکہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو روکتی ہیں. کون روکتا ہے؟ کہا آرام روکتا ہے، گھر کا سکون روکتا ہے. زندگی کے بہت سارے لوازمات نعمتیں ہیں جو آپ کو روکتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو فرش ادا پر آنے میں مجبور کر دیتی ہیں. اسی کی وجہ سے آپ فرش ادا پہ بیٹھے ہیں. کہ وہ کیا ہے جو آپ کو فرش ادا پر آنے میں مجبور کرتا ہے؟ کہ حسین کی مظلومیت ہے جو آپ کو فرش ادا پر لے آتی ہے. بیوی کی دعا ہے جو آپ کو فرش ادا پر لے آتی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مجالس کا سلسلہ جاری و ساری کیا. کیوں کیا؟ کیا وجوہات ہیں؟ اور اگر کوئی پوچھے کہ مجالس کا سلسلہ کیا ہے تو اسے بتائیے گا کہ اسلام کا مجالس سے ربط کیا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیں تو میں کچھ عرض کرتا ہوں. رسول اللہ کی مشہور و معروف حدیث ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے. یعنی اگر کوئی تعارف پوچھے اسلام کا تعارف کیا ہے تو آپ کہیں گے اسلام سلامتی کا امن کا مذہب ہے. اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے. کسی مسلمان کی بات نہیں ہے، یعنی تمام لوگ، تمام عالم
اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر سے نکلو تو جو بھی مل جائے, جس پر پہلی نگاہ پڑے, جس سے ملاقات ہو, اسے سلام کرو, سلام میں پہل کرو. اچھا پھر اسلام سلام کیوں کروانا چاہتا ہے, کیا ضرورت ہے؟ کہ سلام میں پورا اسلام بند ہے. یعنی نبی جو کہہ رہے ہیں سلامتی کا مذہب ہے اسلام, تو یہ تو صرف سلام ہے نا جو آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ پورے اسلام کا وجود اس میں بند کر دیا رسول اللہ نے. کیسے بند کر دیا؟ کہ آپ گھر سے نکلے, آپ نے لوگوں کو سلام کیا, اگر سلام نکل گیا آپ کے حلق سے تو یاد رکھیے گا آپ نے تکبر کی بیماری نہیں ہے. اگر سلام نہ نکلے تو سمجھے ابھی تکبر کی بیماری آپ کے اندر موجود ہے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے یہ شفا خانہ ہے امام حسین کا. لوگ ڈاکٹر ہیں, حکیم ہیں, طبیب ہیں, وہ بدن کا علاج تو کر سکتے ہیں لیکن روحانی بیماریوں کا علاج کوئی نہیں کر سکتا. اور روحانی علاج کہاں ہوگا یہ اہل بیت بتائیں گے, یہ نبی اور ان کی آل بتائے گی. اب اگر آپ کی توجہ کو بات کرتا ہوں کہ روحانی بیماریاں کیا ہیں, کا تکبر, غرور, یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ سلام میں پہلے کرو. اچھا اگر آپ باہر نکلے اور آپ نے سلام کرنا چاہا مگر دیکھا اس کی تو چپل ٹوٹی ہے, اس کا تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, یہ تو غریب سا آدمی ہے, میں اسے سلام کیوں کروں, یہ مجھ سے اچھا نوحہ پڑھتا ہے, یہ مجھ سے اچھی مجلس پڑھتا ہے, یہ مجھ سے اچھا بولنا جانتا ہے, ایسا کوئی بھی خیال آپ کے ذہن میں آئے سمجھ لیجیے گا تکبر کی بیماری آپ کے اندر ہے. اور سلام نکل جائے تو سمجھے بیماری سے نجات مل گئی ہے. اب رسول اللہ چاہتے ہیں تکبر ہمارے اندر نہ آئے, یہ کبریا کو زیبا ہے, انسان کو زیبا نہیں, لہذا آپ نے سلام کر دیا. سلام کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو سلام کیا اور ہاتھ بھی ملا دیا اور 3 جملے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اللہ آپ کے 30 درجے بڑھا دے گا, 30 گناہوں کو کم کر دے گا اور 30 نیکیاں آپ کے دامن پہ لکھی جائیں گی. اور آپ نے ہاتھ ملا لیا تو ہاتھ ہٹے گا نہیں, آپ کے گناہوں کا رجسٹر صاف کر دیا جائے گا, سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. پروردگار صرف سلام میں کیا برکت رکھی ہے کہ صرف سلام رسمی نہ ہو, تکرار نہ ہو, بلکہ بامعنی سلام ہو. اب بامعنی سلام کیا ہے؟ تو مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بامعنی سلام یہ ہے کہ سلام کو سمجھ کے اور بامعنی سلام کیا جائے, صرف لفظوں کی گردان نہیں ہو, تکرار نہیں, بلکہ جب آپ محفل میں بیٹھے اور میں باہر سے آیا تو میں نے نبی کی سنت پر آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام سنت تھا, جواب واجب ہے, توجہ فرمائیے. مجھ پہ فرض نہیں تھا کہ میں آپ کو سلام کرتا, لیکن اگر میں نے سلام کر دیا اور آپ کے کانوں میں سلام کی آواز آ گئی تو اب آپ پھنس گئے. واجب وہ ہے جسے چھوڑنا گناہ کہلاتا ہے. اب آپ سب پہ واجب ہے کہ آپ مجھے بھی جواب سلام دیں. نہیں پریشان ہو کے سن رہے ہیں, میں نے سلام کیا سنت نبوی میں, اب آپ پہ واجب ہے کہ آپ جواب سلام دیں. یہ اسلام ہے. آپ نے جواب سلام دیا تو نیکیاں تو مل گئی, لیکن سلام رکھا کیوں پروردگار عالم نے اسلام میں؟ کا سلام صرف لفظوں کی گردان نہیں ہے کہ میں نے آپ کو جینے کی دعا دی, آپ نے مجھے جینے کی دعا دی, اور یہاں آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ہٹا, گناہ مٹ گئے. صرف گناہ نہیں مٹے بلکہ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ صرف گناہ نہیں مٹاؤ بلکہ ان دونوں مومنین کی زندگی میں 30 برس کا اضافہ کر دو. 30 برس کا اضافہ صرف ہاتھ ملانے سے, سلام کہنے سے. اگر سلام بامعنی ہے تو بامعنی سلام کیا ہے؟ بامعنی سلام یہ ہے کہ نبی نے گردان کے لیے نہیں کہا بلکہ اس لیے کہا کہ میں باہر سے آیا, میں دوسرے شہر سے آیا, میں کسی اور قبیلے سے آیا, اور جتنے بیٹھے تھے میں نے سب کو سلام کیا. یہ سنت ہے. جب میں نے سلام کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کہا مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. تو میں نے آ کر اعلان کیا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور میں نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ضمانت دے رہا ہوں کہ میرے ہاتھ اور زبان سے جتنے بیٹھے ہو محفوظ رہو گے. کچھ عرض کیا میں نے آپ کو آ کے بتایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو جینے کی دعا دی کہ آپ زندہ رہیے, خوش رہیے, مگر ساتھ میں نے یہ ضمانت دی کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے آپ سب محفوظ رہیں گے. اب میں نے تو کیا سنت میں یہ کام, اب آپ پہ واجب ہو گیا کہ آپ سب بھی میری ضمانت لیں کہ جب تک آپ ہمارے شہر میں ہیں, جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں گے. کتنا اچھا ہے اسلام.
نہیں کہا کہ مجھے لوٹا گیا ہے، میری چادر چھینی گئی ہے، اب لوگوں کے گھر جلا دو، ان کو مارو، انہیں سنسار کر دو. نہیں، علی کی بیٹی وارث شریعت ہے، کہنے لگی میں ظلم برداشت کر کے آئی ہوں، مگر تمہیں ایسا سلیقہ سکھا کے جاؤں گی کہ سب دہشت گرد ہو جائیں گے، کالے کپڑے والوں کو کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا. کہتی تھی کیا طریقہ ہے؟ کہ میرے نانا نے بتایا کہ سلام کہو، بامائن سلام کہو، میں تمہیں ایک کام دیتی ہوں، بس اس کام کو کرتے چلے جانا، ساری دنیا ان کا گہوارہ بن جائے گی. بی بی وہ کام کیا ہے؟ کہ نانا نے یہی کہا ہے نا، زبان اور ہاتھ سے ضمانت لے لو، تو میں دونوں کو ایسا کام دے کر جاؤں گی کہ ہاتھ بھی محفوظ ہو جائے، زبان بھی محفوظ ہو جائے. بی بی کیا کام ہے؟ کہ زبان پہ حسین حسین رکھو، ہاتھ کو سینے پہ رکھ لو، ساری دنیا محفوظ ہوتی چلی جائے. یہ مجلسوں کا رب ہے. یہ مجلسوں کا ربط ہے اسلام کے ساتھ. تو اسلام اور مجالس ادب میں بڑا گہرا ربط ہے. تو جب تک اسلام، جب تک مجالس، اس لیے کہ اسلام کو زندہ کیا ہے حسین نے، مولا حسین نے زندہ کیا ہے اسلام کو. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں گفتگو ہوگی. آج شب جمعہ جمعرات. عرض کرتا ہوں آپ سے، ایک دن ایسا ہوا کہ جابر صحابی رسول ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری. اور کون شیعہ ہے جو جابر کا نام نہیں جانتا؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ آپ صحابہ پہ بات نہیں کرتے. لیجیے پہلی ہی مجلس میں ہم صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں. جناب جابر بن عبداللہ انصاری کون ہیں؟ کہ یہ وہ انسان ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جن سے حدیث قصہ روایت ہے. اور آپ اپنے گھروں میں ہر شب جمعہ اور ہر خوشی اور غم کے موقع پہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. ہمارے یہاں مجلس شروع نہیں ہوتی جب تک ہم حدیث قصہ نہ پڑھ لیں. حدیث قصہ کا راوی ہی نہیں ہے فقط جابر، بلکہ جابر وہ مقدس صحابی ہے کہ جو اہل بیت کو ویسے ہی پیار بعد رسول کرتا تھا جیسے رسول کے سامنے کرتا تھا. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کو. جابر وہ صحابی ہے کہ جو صرف اچھے دنوں میں ساتھ دینے والا نہیں، بلکہ جب خبر پہنچی مدینے میں کہ حسین مارے گئے تو ایک مرتبہ پہلا زائر حسین، قبر حسین کا پہلا زائر جو بنا وہ بھی جابر ہے. توجہ فرمائیں گے. اب زائر گئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں خیریت سے واپس زیارتوں کے بعد لے کر آئے، اور آپ تمام سب کو مجھ سمیت زیارت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، کربلا کا پہلا زائر کون ہے؟ جابر. حدیث قصہ کا راوی کون ہے؟ جابر. اور جابر ہی ہیں جو آپ کے 5 اماموں سے ملاقات کا شرف رکھتے ہیں. 5 اماموں سے ملاقات کا شرف بھی جابر کے پاس ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کہہ رہے تھے میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور بہت کم دن اب میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں. تو لوگ مسائل کا حل پوچھ رہے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد ہمیں دین کہاں سے ملے گا؟ تو نبی نے کہا میں جا تو رہا ہوں مگر قرآن اور قرآن کے وارث چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو لوگ کوئی نہیں بولا، سب خاموش تھے. جا کر اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ان کی پہچان بتا دیں، ان 12 کا نام بتا دیں جو آپ کے جانشین ہیں. رسول نے مسکرا کے کہا کوئی نہ بولا، تو بولا ہے نا، چل تو نے ان 12 کے بارے میں پوچھا ہے، ان کے صدقے میں تجھے اتنی زندگی تو دلواؤں گا کہ تو 5ویں سے ملاقات کرے گا. اب اگر کوئی پوچھے کہ کربلا کیوں جاتے ہو تو کہنا سنت صحابہ میں کربلا جاتے ہیں. رسول اللہ کا صحابی ہے جو سب سے پہلے کربلا آیا ہے. پریشان نہیں ہے گفتگو سے. درود پڑھیں مرتبہ محمد علیہ وسلم. تو بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ دروازے سیدہ صلی اللہ علیہ پہ آئے. لیکن اب سنیں گے ایسے جیسے سنا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. جابر بیوی کے دروازے پر آ کر چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گئے. دروازہ تک بات کیا، دروازہ بجایا، اور شاید میں نے یہیں صحن میں، اسی صحن میں بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ کے عنوان پر جو مجلس پڑھی تھی اس میں تذکرہ کیا تھا کہ بیوی کا علم اتنا ہے، بیوی کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں. بیوی دروازے پر ہوگی، آنے والا دروازہ بجائے گا، بیوی مصلح ہی سے پوچھ لیں گی جابر کیسے آنا ہوا، بلال کیسے آنا ہوا، قمر کیسے آنا ہوا. یہ علم سیدہ سلام اللہ علیہ ہے کہ آپ دروازے پر آنے والے کو دستک سے پہچان لیتی ہیں کون آیا. آنے والا جابر ہے. کبھی بھی مجھے آپ کے بابا کی یاد آ رہی تھی، رسول اللہ کی یاد آ رہی ہے.
یہ رسول اللہ کے بعد کا زمانہ ہے. مجھے آپ کے بابا کی یاد آ رہی تھی تو میں چلا آیا آپ کے دروازے پر. اب میں نے عرض کیا، آپ نے سن لیا. جابر اگر تجھے رسول کی یاد آ رہی تھی تو رسول اللہ تو مسجد میں ہے نا. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، رسول اللہ تو مسجد میں ہے نا، آپ جا کر مل لیجیے رسول اللہ سے. تو اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجلس ادا کیوں ضروری ہے، پہلے تو میں نے ربط بتا دیا اسلام کا مجلس سے کیا ربط ہے، مجلس ضروری کیوں ہے. انشاءاللہ 10 روز آپ سے بات رہے گی، لیکن کچھ نکات آج کی خدمت، آج کی مجلس میں آپ کی خدمت درج کرتا ہوں کیوں ضروری ہے مجلس حسین. اگر کوئی پوچھے کہ مجلس کیوں کرتے ہو تو کہنا معرفت رسول اللہ میں مجلسیں کرتے ہیں. کیوں کرتے؟ تاکہ زمانے کو رسول اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. درود پڑھیں محمد والے محمد. کیا تعلق ہے مجلس کا رسول اللہ کی معرفت کے ساتھ؟ سنیے کیا تعلق. یہ اسی مجلس ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. تو تعلق تو ہونا چاہیے رسول اللہ کا مجلس کے ساتھ. سنیے کیا تعلق. جابر آپ کے کہہ رہے ہیں بیوی مجھے آپ کے بابا کی یاد آ رہی تھی. جابر وہاں جاؤ قبر رسول پر، رسول تو وہاں موجود ہے. اور جس نے قبر کی زیارت کی بالکل ایسے ہے جیسے رسول اللہ کو دیکھا. ہر شہید کے بارے میں یہ ہے، آپ جا کر وہاں زیارت کیجیے. تو ایک مرتبہ جابر کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں، چوکھٹ پہ کیوں آیا ہوں؟ بتائیے جابر کیوں آئے؟ کیا رسول اللہ کی زوجہ فرماتی ہے، کیا فرماتی ہے ام المومنین، وہ فرماتی ہے کہ جتنا رسول اللہ سے سیدہ ملتی اتنا کوئی نہیں ملتا. یعنی یہ چلتی ہے تو محمد لگتی ہے، یہ بیٹھتی ہے تو محمد لگتی ہے، یہ بولتی ہے تو محمد لگتی ہے. اس کے ہر عمل سے رسول کا عمل جھلکتا ہے. لہذا میں آیا ہوں رسول کی یاد میں. بہت دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے رسول اللہ کا خطبہ نہیں سنا، رسول سے کوئی حدیث نہیں سنی. تو میں چاہتا ہوں کہ آج سیدہ کے لہجے میں نبی کی کوئی حدیث سن لوں. تو کہنے لگے بیوی اگر کوئی اپنے بابا کی حدیث مجھے سنائے. تو آپ نے فرمایا جابر تم سننے آئے ہو بیٹھ جاؤ. میں کہوں گا جابر اچھا کیا، ایک بار ہی صحیح بیوی سے پوچھ لیا. تو نے ایک بار پوچھا ہے، شیعہ ہر مجلس میں تجھے پوچھ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں کلیہ یہ ہے جس نے اہل بیت کو پوچھا ہم ساری زندگی اسے پوچھیں، اور جس نے اہل بیت کو نہیں پوچھا وہ مرے یا جیے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. معیار اہل بیت سے دوستی. اب جابر بیٹھے ہیں چوکھٹ پہ دروازے پہ، اور وہ حدیث کے ساتھ جو آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی مجلس سے بعد یا پھر ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں اور شام کو پڑھیں گے. تو وہ حدیث کے ساتھ کیا ہے اردو زبان میں کچھ آپ میرے ساتھ رہی کر کچھ بات کر سکتے. بیوی فرماتی ہے جابر ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ میرے پاس آئے، اور یہ بھی انہی دنوں کی بات ہے جب معاہدہ ہوا تھا اور رسول اللہ نے کمزوری محسوس کی جب عیسائی بات نہیں مان رہے تھے. تو آپ آ گئے بیوی کے دروازے پر. آ کر کہتی ہیں کہ جابر میرے بابا میرے دروازے پر آئے اور بابا نے مجھے سلام کیا. میں نے بھی بابا کو جواب سلام دیا. بابا نے کہا کہ بیوی میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. میرے ساتھ میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ہر ذوق سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو ایک مرتبہ نبی کہنے لگے کہ سیدہ مجھے اپنی یمنی چادر لا کے اڑا دو. یا رسول اللہ آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، بدن میں کمزوری ہے. اگر بدن میں کمزوری ہے تو دوا لینے کسی حکیم کے پاس جائیں. آپ بیوی کے دروازے میں کیا لینے آئے ہیں؟ نہیں گھبرا کے سنا آپ بیوی کے دروازے میں کیا لینے آئے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں یمنی چادر لا کے اڑا دو. یہ یمن کے کارخانے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایسی چادر بنائے جس سے اوڑھنے سے نبی کا ذوق دور ہو جائے. نبی کہیں گے یہ یمنی چادر میں کمال نہیں ہے، یہ میری بیٹی کے سر سے پہ کمال ہے جس پہ یہ چادر رہتی ہے. کیا مطلب یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جو چادر اوڑھتی ہے وہ پہننے سے آپ کو شفا مل جائے گی. ہم یہ بیان کریں گے، لوگ تو اعتراض کریں گے. آپ فرمائیں گے جو اعتراض کرے نا میں نے قرآن اور اہل بیت اسی لیے چھوڑے کہ تم اسے قرآن کی طرف رجوع کرنے کا کہنا. یا رسول اللہ قرآن میں کیا ہے کہ ہمیں چادر تطہیر کی دلیل مل جائے. کہ قرآن میں ہے سورہ یوسف کے بابا کی بینائی، یوسف کو روتے روتے چلی گئی. تو یوسف نے اپنا کرتا بھجوایا جناب یعقوب کو. کرتا آیا، بابا نے آنکھوں سے لگایا تو یعقوب کی بینائی آ گئی. تو کوئی اگر پوچھے
اشرے میں جہاں پریشان ہوں گے نا مجھ سے، آپ مجھے اشارہ کریں گے، میں وہی میں مسائل پڑھ کے ممبر سے اتر جاؤں گا، لیکن جتنی دیر ممبر پہ میں ہوں اور آپ میرے ساتھ ہیں تو بس ساتھ رہیے گا۔ تو چند معروضہ کا میں عرض کر سکوں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بی بی جابر کو بتا رہی ہیں، صحابی رسول ہے دروازے پہ بیٹھے کہ میرے بابا دروازے پر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے۔ اب ہم کسی کے سامنے آئے اور ہم کہیں کمزور ہیں تو کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو کہ چہرے سے پہچان ہو جائے گی۔ کوئی آیا دوست روزانہ ملتا ہے، آپ نے دیکھا آج صحیح بات نہیں کر رہا، کوئی مقرر احتکاب کر رہا ہے، آج مزہ نہیں آیا تقریر میں، تو آپ چہرے سے پہچان لیں گے بیمار تھے، یعنی ہمارا چہرہ خبر دیتا ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ بی بی کہہ رہی ہیں، رسول کہہ تو رہے ہیں کہ طبیعت ناساز ہے مگر چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا، نبی ہم جیسا نہیں ہوتا، نبی کا چہرہ چمک رہا ہے اور کہہ رہے ہیں لاؤ اپنی چادر لے آؤ اور چادر مجھے اڑا دو۔ تو حجرے میں آ کر میرے لیٹ گئے نبی، اور جب لیٹ گئے تو میں نے نبی کو چادر اڑا دی، اپنے بابا کو چادر اڑا دی۔ حضور چادر میں ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس چادر سے نبی کا ذوق دور ہو گیا، تو چادر سے ذوق کیسے دور ہو سکتا ہے؟ تو نبی نے بتایا یہ چادر میری سیدہ کے سر پہ رہتی ہے، اس کے سر کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے اللہ نے میرا ذوق دور کر دیا، اس لیے کہ ایک نبی کا پہنا ہوا کرتا جب دوسرے نبی نے آنکھوں سے لگایا تو دونوں باپ بیٹے تھے، ان کی بینائی آ گئی۔ اب سمجھ میں آئے گا بات کہ جب یعقوب کے آنکھوں سے لگنے والے یوسف کے کرتے نے انہیں شفا دے دی تو بی بی کی چادر نے رسول اللہ کو بھی شفا دے دی، اور اگر رسول کو شفا بی بی کی چادر کی وجہ سے مل گئی تو ہم جیسوں کو کیوں نہیں مل سکتی؟ اب آپ کہیں کہ چادر سیدہ کہاں ہے کہ ہمیں شفا ملے؟ تو بی بی نے جس نے رسول اللہ کو شفا دی چادر اوڑھ کر، تو اگر کچھ دیر چادر سر پہ رہی ہو اور کائنات کے نبی کو شفا دے رہی ہو اور وہی بی بی ہو اور کربلا کا میدان اپنے بالوں پہ جھاڑ رہی ہو، تو بتائیے خاک شفا کیوں نہیں بدلی؟ پھر کربلا کی خاک بھی کھا کے شفا بن جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے بالوں سے کربلا کے میدان کو جھاڑا۔ اور اب 9 محرم کی روایات میں سنتے ہیں، عرض کرتا ہوں آپ سے کہ جابر میرے بابا حجرے میں آ کر لیٹ گئے، میں نے چادر ہوا، بابا چادر میں تھے، کچھ دیر گزری، ساتھ گزری، بس میرا بیٹا آ گیا۔ کون؟ سبت اکبر، سورہ کوثر کی تفسیر، امام حسین کا بھی امام، علی کا وارث، علی کا بڑا بیٹا امام حسن علی مقام داخل ہوئے گھر میں، سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا، بیٹا آپ پر میرا سلام، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا میوہ۔ حسن کہنے لگے اماں انی اشم عند رائحۃ طیبۃ، مجھے اپنے چوکھٹ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب جو ابھی تک ساتھ نہیں تھا وہ خوشبو میں میرے ساتھ کھڑے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں مجلسیں کیوں کرتے ہو؟ میں عرض کر رہا ہوں کیوں کرتے ہیں، اگر مجلسیں نہ کریں تو کیا ہوگا؟ معرفت رسول نہیں مل سکتی، رہی گا میرے ساتھ۔ کیا کہہ رہے ہیں حسین؟ حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن مولا کہہ رہے ہیں کہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ چوکھٹ سے۔ نانا کہاں ہے؟ حجرے میں۔ حجرہ کہاں ہے؟ صحن کو عبور کرنے کے بعد، اور وہاں بستر پہ لیٹے اور بستر پہ بھی چادر میں تشریف فرما، لیکن امام حسن کو دروازے سے خوشبو آ رہی۔ تو ماں نے کہا کہ ہاں میرے لال وہ چادر میں ہے، نام بے شک وہ چادر میں ہے۔ تو حسن کہنے لگے کہ میں نانا کے پاس چلا جاؤں۔ بسم اللہ، آ گئے نانا کے پاس اور آ کر کہنے لگے نانا آپ پر میرا سلام، کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ تو نانا نے بھی مسکرا کے کہا آ جاؤ میرا بیٹا، چادر میں آ جاؤ۔ اچھا ہمارے گھر میں کوئی بزرگ بیمار ہو اور وہ کہے میں آرام کرنا چاہتا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ سارے بچوں کو وہاں بھیج دیں گے؟ نہیں، میرے ساتھ نہیں ہے آپ ہر بچے کو بھیج دیں گے، بیوی تو سارے گھر کو بھیج رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا ذوق جن ہستیوں سے دور ہوتا ہے جب وہ نبی کے ساتھ ملیں گے تو نبی کا ذوق دور ہو جائے گا۔ یہ جزوے پیغمبر ہیں، یہ ایک ایک کر کے آ کر نبی سے مل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسن آیا اور چادر میں داخل ہو گیا، ابھی کچھ دیر گزری تھی میرا بیٹا حسین آ گیا، درود پڑھے معصوم کے نام۔ میرا بیٹا آ گیا، والد سے کربلا دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے سلام کیا۔ تو یہ جو حدیثی قصہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں یہ حدیثی قصہ صرف حدیث نہیں ہے کہ پڑھے اور گھر چلے جائیں۔ حدیثی قصہ اس لیے بار بار پڑھی جاتی ہے کہ یہ حدیثی قصہ پورے خاندان کے نظام کا پتہ بتاتی ہے۔ پورا خاندان بن سکتا ہے، سنور سکتا
امام حسین دروازے پر آئے اور آ کر سلام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب آل محمد یہ ہے کہ جب بھی گھر میں آؤ ماں باپ کو سلام کیا کرو, ماں باپ کو سلام کرو. آ کر سلام کیا. دونوں بچوں کی تربیت عمروں میں فرق ہے, تربیت میں فرق نہیں. جیسا سلام بڑے نے کیا ویسے ہی چھوٹے نے کیا. آ کر بیوی کا جواب بھی ایک سا ہے, دونوں کو ایک سا جواب دیا, جو حسن کو وہ امام حسین کو. بیوی ایک سا جواب کیوں دیا؟ چھوٹے سے تو ہم بہت لاڈ کرتے ہیں, تو بات آئی کہ اسی لیے معاشرے میں عدالت نہیں ہے. چھوٹا بگڑ رہا ہے, بڑے کی طرف توجہ نہیں ہے, یا بڑے کو زیادہ لاڈ دیا چھوٹے کو اہمیت نہیں دی. نہیں, اولادوں کو عدالت سے پالو, ہر اولاد کو برابر کا سمجھو, برابر کا سمجھو گے تو یہ بھی برابر کی خدمت کریں گے. تو امام حسین نے آ کے سلام کیا, میں نے جب آ کے سلام دیا, جابر میرا حسین میرا شہزادہ نانا کی پشت پہ بیٹھنے والا ایک مرتبہ کہنے لگا, یا اماں انی اشق عندک رائحۃ طیبۃ, مجھے اپنے نانا کی خوشبو چوکھٹ سے آ رہی ہے. میں نے کہا تھا میرے ساتھ رہنا خوشبو میں, چوکھٹ سے خوشبو آ رہی. میں نے کہا ہاں آپ کے بھائی کے ساتھ نانا چادر میں. تو حسین آیا اور آ کر چوکھٹ پہ کھڑا ہو گیا اور ایک مرتبہ کہنے لگا, نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں. السلام علیکم یا جدہ, اے میرے نانا آپ پہ میرا سلام. اور پھر فرمایا یا مان اختار اللہ, حسین بادشاہ, حسین بادشاہ. ایک مرتبہ کہا وہ جسے اللہ نے ساری کائنات کو منتخب کیا ہے اس پر حسین کا سلام. کیا چادر میں آ جاؤں؟ تو نانا نے بھی عجیب انداز میں جواب دیا, ہاں میرا بیٹا چادر میں آ جا. اے امت کی سفارش کرنے والے چادر میں آ جا, اے امت کی سفارش کرنے والے چادر میں آ جا. امت تو کہہ رہی ہے کہ محمد شافی محشر ہیں, محمد کہہ رہے ہیں حسین شافی ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ میں کہوں گا مولا آپ حسین کو کہہ رہے ہیں شاف امتی, اے امت کی سفارش کرنے والے, آپ تو خود شافی محشر ہیں. آدم, نوح, موسیٰ, عیسیٰ, ہر نبی کو آپ پائیں گے, تو آپ حسین کو شافے کیوں کہہ رہے ہیں؟ امت کا شافے. تب سنو, میں ضرور بخشواؤں گا, میں شافے امت, میں شافے محشر ہوں, ہر ایک کو بخشواؤں گا, لیکن ہر ایک کو نہیں, صرف اسے بخشواؤں گا جس کی طرف حسین اشارہ کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے شبیلے توڑنے والوں کی سفارش نہیں ہوگی, علم پہ پتھر مارنے والوں کی سفارش نہیں ہوگی, مجلسیں کرنے والوں کی سفارش ہوگی, عزاداری برپا کرنے والوں کی سفارش ہوگی. جس کو حسین سے پیار ہو اس سے حسین کو پیار, اور جس کی طرف حسین اشارہ کر دے گا نانا اسی کی سفارش قبول کروا دیں گے. یا شاف امتی, آ جاؤ میری امت کی سفارش کرنے والی چادر میں آ جاؤ. امام حسین بھی نانا کے ساتھ چادر میں آ گئے. کمال نہیں, کمال نہیں, گرمی ہے میں جانتا ہوں آپ بیٹھے, لیکن کچھ تو فضائل آپ کے مولا کی جس نے ہماری خاطر جان قربان. مولا آپ چادر میں نانا کے ساتھ, ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ایک بات. لوگ اعتراض کرتے ہیں مجلس سے سن کر, کہاں سے پڑھا, اور اگر پڑھا ہے یہ پڑھا ہے تو پہلے یہ پڑھا تھا, دونوں میں فرق آ رہا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے یہ وہی حسنین نہیں جو مسجد جاتے ہیں تو صحابہ کو ہٹاتے ہوئے سجدہ کرنے والے نبی کی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں. بچے سن رہے ہیں؟ ابھی کوئی آئے اور سب کو دھکیلتا ہوا آ کر ممبر پہ بیٹھ جائے. چلو اس کا ایسے سنو, مصطفیٰ بھائی میرے گھر آئے تو میرا بیٹا آیا, اس نے دروازے پہ کہا بابا اندر آ جاؤ. میں نے کہا بیٹا آ جاؤ. انکل سلام, انکل پانی پیئیں گے؟ بیٹا پلا دو. ادب سے کیا پانی لا کے دے. بابا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹا. بابا چلا جاؤ, چلے جاؤ. تو مصطفیٰ بھائی کہیں گے آپ نے بڑی اچھی تربیت کی اپنی اولاد کی, ہر بات آپ سے پوچھ کے کرتے. وہ وہی بیٹا جو گھر میں ہر کام پوچھ کے کر رہا تھا, میرے ساتھ مجلس میں آ جائے اور آپ سب کو دھکیلتا ہوا ممبر پہ چڑھ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ تربیت تو گھر میں, تربیت گھر میں دکھاتے ہیں, باہر دکھاتے ہیں. باہر احترام کرنا چاہیے تھا, لحاظ کرنا چاہیے تھا, لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا. گھر میں جو اتنا باادب ہے, جو ایک ایک کام پوچھ کے کر رہا ہے, وہ باہر لوگوں کو کیوں دھکیلتا ہوا آ گیا؟ یہ تربیت ہے. تو سمجھ میں نہیں آیا. گھر میں امام ہر کام دروازے پہ پوچھ کے کر رہے ہیں, اماں اجازت ہے, نانا اجازت ہے. کمال نہیں ہے جو گھر میں اتنی اجازتیں لے رہے ہیں وہ سب کو ہٹاتے ہوئے پشت رسول پہ بیٹھ جاتے ہیں. یا رسول اللہ, سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کافی نہیں سمجھے, سمجھو یہیں سے سمجھو کہ زہرا کی چادر اور ہے, اللہ کی مسجد اور ہے. کیا مطلب؟ وہاں منافق بھی جا سکتا ہے, یہاں سوائے طاہر لوگوں کے کوئی
फरमाती है जाबिर, अभी कुछ देर गुजरी थी, हसन आया, हुसैन आया, और इसी तरतीब से अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पर आया। कौन अमीरुल मोमिनीन? कौन अमीरुल मोमिनीन? बस अजमत अली मौला के लिए काफी कि जिसे दरवाजे पर आता देखकर ज़हरा मुसल्ला छोड़कर अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करती। अब मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख के फैसला कीजिए, जिसे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अमीरुल मोमिनीन कह रही हो, कायनात में कोई उसकी बराबरी करने वाला है? जुज़्वे रिसालत कह रही है, अमीरुल मोमिनीन आप पे मेरा सलाम, मौला तशरीफ क्या है, ऐ बिन्ते नबी आप पे भी मेरा सलाम, ऐ नबी की बेटी आप पे अली का सलाम, वालेकुम सलाम। आपने भी यही फरमाया कि मैं दरवाजे से खुशबू महसूस कर रहा हूँ। किसकी? अपने भाई की। रसूल अल्लाह कहा वो बेटों के साथ चादर में है। अली भी आए, सलाम किया, और एक मरतबा कहा या रसूल अल्लाह चादर में आ जाऊं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ मेरा लहू खाने वाला, हाँ मेरा वजीर, मेरा वसी, मेरा जानशीन मेरी चादर में आ गया। मौला अली की चादर में आ गए। यार रुक के एक बात कहता हूँ आपसे, फिर देखें आप अशरे में क्या सुनना पसंद करेंगे। अर्ज करूं आपसे, इमाम हसन चौखट पे आए, नाना की खुशबू आ रही है। इमाम हुसैन चौखट पे आए, नाना की खुशबू आ रही है। और मौला अली आए तब भी खुशबू आ रही है। किसकी? रसूल अल्लाह की। तवज्जो फरमाएंगे आप। अब सारा दीन है मारिफत रसूल। रसूल अल्लाह की मारिफत हुई तो कुरान भी समझ में आएगा, और अगर रसूल की मारिफत नहीं हुई तो ना कुरान समझ में आएगा, ना दीन समझ में आएगा, ना अल्लाह का पैगाम समझ में आएगा। यानी दीन अगर हासिल करना चाहते हैं, नबी की मारिफत हासिल करने, बात जब ये तय हो गई तो मुझे बताइए नबी के बाद किन जराए से हम दीन लेंगे? किन से दीन लेंगे? लीन किससे ले रहा है? अब हमसे जबरदस्ती है, हमें मारा जाता है, दीवारें काली की जाती हैं, फला को नहीं मानते, फला को नहीं मानते, फला को नहीं मानते। हम कोई झगड़ा नहीं करते, हम तो कह रहे हैं मजलिस हो या नमाज, ये है मारिफत रसूल का जरिया। महफिल हो या घर में कोई प्रोग्राम, मारिफत रसूल का जरिया है। अगर मारिफत मिलेगी तो लेंगे, मारिफत नहीं मिलेंगे वो महफिल छोड़ देंगे। वो कोई शख्सियत हो। अब मुझे बताइए, दो शख्सियत दिखाता हूँ आपको। कुरान है, पढ़िए, कुरान है, हदीस नहीं कि कोई इनकार करे। रसूल अल्लाह घर आए, जब घर आए ना तो शहद खाया हुआ था। एक मरतबा सामने वाले ने कहा कि आपके मुंह से तो बू आ रही और मगाफिर की बू आ रही। नबी ने फरमाया मैंने तो शहद खाया। नबी दूसरे हुजरे में गए, उन्होंने भी यही कहा आपके मुंह से बू आ रही है। नबी ने फरमाया मैंने तो शहद खाया, तो उन्होंने कहा नहीं, बू तो मगाफिर की आ रही। नबी ने फरमाया आज के बाद मैं शहद खाऊंगा नहीं। अल्लाह ने कहा इनके दिल टेढ़े हो गए, आपके मुंह से बू नहीं आ रही है, आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है, आप इनकी वजह से हलाल को हराम न करें। अब मुझे बताएं, लोग कह रहे हैं इनसे पीन लो, मुझे बताओ उनसे पीन लो जिनको शहद खाने पे बू आती हो, या उनसे पीन लो जिनको चादर में भी नबी की खुशबू आ जाती। अभी तो जमीन पे है, अभी तो कब्र से ऊपर है, अंदर नहीं गया। और कह रहे हैं किससे समझेगा मोहम्मद? जो शहद खाने पर कह रहा हो कि बू आ रही है उससे, या जिन हस्तियों को दरवाजे से नबी की खुशबू आती है, दरवाजों से खुशबू आती है, तो हम तो खुशबू वाले घराने को जानते हैं, बस उन्हीं से नबी की खुशबू हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनके अलावा नबी की मार्फत कोई करा नहीं सकता। और जिसके लिए नबी कहते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से, उसके अलावा कौन दीन सिखा सकता है? और नबी कह रहे हो अली मुझसे हैं, हसन मुझसे हैं, ज़हरा मेरा जुज़ है, जुज़्व रिसालत, तो किससे लेना है दीन? तो इसलिए वजह से जरूरी है कि हम मार्फत अहले बैत हासिल करेंगे तो हमें मार्फत रसूल मिलती चली जाएगी। बस मैंने आपको परेशान किया, मैं तमाम करता हूँ कि रसूल अल्लाह हुजरे में है और एक एक करके रसूल के अज्जा रसूल से मिलते जा रहे हैं। अली आ गए, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए। जब ये चादर में जमा हो गए, जब ये सारे चादर में जमा हो गए, तो बीवी फरमाती है जाबिर मैंने सोचा आज कोई खास इजलास है, जो आता है चादर में, मैं घर के कामों में मुनहमिक थी, मैंने सोचा आज मैं भी चादर में चलती, तो मैं भी आ गई सारे काम छोड़कर, और मैंने भी कहा कि ए बाबा इजाजत है मैं भी आपके साथ चादर में आ जाऊं। तो अब तक जो आपने सुना, अब तो बीवी आ रही है, आप तवज्जो रखिएगा। एक मरतबा नबी ने फरमाया जल्दी चादर में आ जाओ। या रसूलुल्लाह पहले तो किसी के लिए नहीं कहा, मालूम है इसके आने से तगय्युर
मुसल्ले से जिब्राइल चला, परवरदिगार हुआ, सारे मलाइका और सारे आसमान के रहने वाले जमा हो जाओ। क्यों? अब बात सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की आ गई है, अब बीबी चादर में आ गई। अब जरूरी है जैसा उनका तस्वीरा वहां हो रहा है ऐसा ही यहाँ पर हो। अल्लाह ने सारे मलाइका जमा हो जाओ। तो कितनी जरूरी है मजलिस, मुझे बताइए। क्या सुना आपने बचपन से कि मलाइका जो रुकू में है वो रुकू में, जो कयाम में है वो कयाम में, जो सजदे में है वो सजदे में, जो तस्बीह पढ़ रहा है वो तस्बीह पढ़ रहा है। अल्लाह कह रहा है सारे काम छोड़ो, जमा हो जाओ, जमा हो जाओ। सारे मलाइका जमा हो गए, और जब जमा हो गए तो मलाइका ने देखा कि जमीन से एक नूर आसमान की तरफ जा रहा है। बीवी बता रही है जाबिर को, जब हम जमा हुए ना फलमख्तमल्ला जमीयन, जब हम पांचों जमा हुए तो चादर से एक नूर निकला, अर्श पे गया। हमेशा तो वहां से नूर आता था, आज यहां से नूर जा रहा है। सारे मलाइका हैरान है, परवरदिगार ना ये सूरज का नूर है, ना ये चांद का नूर है, ना ये सितारों का नूर है, फिर ये कैसा नूर है जो अर्श पे आ रहा है? ये कौन है? आवाज़ कुदरत आई, नहीं पहचाना? सुनो हम बताते हैं कौन है। हुम फातिमा को वो अबूहा वो बालोहा वो बनूहा। क्या मतलब हुम फातिमा का मतलब क्या? अहले नहीं बैठे गवाही देंगे। हुम फातिमा का मतलब है ये जितने बैठे हैं सब फातिमा। चादर में कौन है? फातिमा। हुम फातिमा, ये सब फातिमा। पहचान क्या बना? नूर मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं होता, इसीलिए नबी ने फरमाया हम 14 के 14 मोहम्मद हैं। पहला भी मोहम्मद, दरमियान भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद। और क्या कह रहे हैं? परवरदिगार क्या कह रहे हैं? परवरदिगार कह रहे हैं हुम फातिमा, ये फातिमा है। कौन? चादर में, यानी जितने बैठे फातिमा है। अब भी समझ में नहीं आई बात, बस ऐसे समझो कि अर्श वाले इन्हें जानते हैं ना सरदारों को, तो सैयदा के रिश्ते से जानते। और फिर अल्लाह ने डिटेल बताई कौन कौन बैठा है। हुम फातिमा को अबूहा व बालूहा व बनूहा, फातिमा के बाबा, फातिमा के शौहर, फातिमा के बेटे। क्या मतलब? का अर्श पर फरिश्ते बैठे हुए हो और ये हस्तियां गुजर रही हो, तो अर्श वाले ये नहीं कहते अली जा रहे हैं, वो ये नहीं कहते हसनैन जा रहे हैं, वो ये नहीं कहते मोहम्मद जा रहे हैं, वो कहते देखो देखो फातिमा का बाप जा रहा है, फातिमा के बेटे जा रहे हैं, फातिमा के शौहर जा रहे हैं। अर्श वाले इन्हें बीबी से जानते। और आपको मालूम है ये सब चादर में जमा हो जाए तो सब फातिमा। अर्श पर हो और अल्लाह पूछे इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या इनकी बराबरी कर रहा है? इनकी आलीन की, हम कुंत मिनल आलीन। इसका मतलब यह है कि अर्श पर ये 14 अली कहलाते हैं, चादर में आ जाए तो फातिमा कहलाते हैं। और जब अलग अलग होकर जमीन पे चले तो नबी कहते हैं पहला भी मोहम्मद है, दरमियान भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है। तो बीवी चादर में आ गई, और जब चादर में आई तो अर्श पर भी इजलास मुनक़िद हुआ। अल्लाह ने सारे मलाइका को बुला लिया और बुलाकर कहा कि जानते हो ये सारी कायनात क्यों बनाई? क्या कहे फरिश्ते? इन्नी आलम माला ताला, हमें क्या पता, उतना जानते जितना तुमने बताया। पर सुनो, इज्जती व जलाली, मुझे इज्जत की भी कसम और अपनी जलाल की भी कसम। इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनियतन वला अर्दन मदियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुदीरात वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यस्री इल्ला बिमुहब्बतिहा व रायल खमसतुल लज़ीना हुम ताहतल निसाए। मैंने कुछ नहीं बनवाया, न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न सियारे। जो कुछ बनाया है इन 5 की मोहब्बत में बनाया। कुछ नहीं बनाया, जो बनाया इन 5 की मोहब्बत में बनाया। हो गई है किसी के साथ। परवरदिगार आलम ने पैगाम जिब्राइल को, मीकाईल को, इज़राइल को दे दिया, आसमान वालों को मार्फत करा दी। तो जिब्राइल कहने लगे क्या ये खबर लेकर जमीन पर जाऊं, नबी को बताऊं? नबी कह रहे हैं जाओ। परवरदिगार ने कहा जाओ बता दो। जिब्राइल वहां से जमीन पर आए। आप हदीस किस्सा को तर्जुमे से पढ़िएगा, बड़े सुकून से पढ़िएगा। जिब्राइल बाद में आया, बीबी ने पहले खबर दे दी कि अर्श पे फरिश्ते जमा है। तो मैं कहूंगा बीबी अभी तो वही आई नहीं, अभी तो फरिश्ता आए नहीं, आपने कैसे बता दिया अर्श पे अल्लाह ने मलाइका को जमा किया है?
بی بی نے کہا وہاں علاج ہو رہا ہے. تو جبرائیل نے آ کے خبر دی واقعی ایسا ہوا جیسا بی بی کہہ رہی ہے. جابر تصدیق کرنے کے لیے میری بات کی جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے بھی چادر کے پاس کھڑے ہو کر کہا کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے کہا آ جاؤ. اجازت لی تھی اللہ سے, پھر ان سے اجازت کیوں لے رہا ہے؟ یہ بہت بڑے لوگ ہیں, اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو اللہ بھی اپنی اجازت واپس لے لے گا, لہذا ان سے اجازت لینا ضروری ہے. اور جبرائیل نے جب اجازت دی تو ایک ماں ہے, انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اندر آ جاؤں؟ یہ وہ ہے جسے حسنین نانی کہتے ہیں, توجہ فرمائیے آپ, یہ وہ ہے جن کو کربلا کی مٹی دی تھی. پریشان ہو کے سنیں یا خوش ہو کر جملہ کو ہدیہ کروں گا کہ دین کن سے لینا ہے. ایک مرتبہ آواز دی کیا میں چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا انت علی الخیر, آپ خیر پر ہیں مگر باہر رہیے, چادر میں نہیں آ سکتی. یہ خاص اجلاس ہو رہا ہے, یہ اہل بیت کا تعارف کرایا جا رہا ہے, لہذا آپ باہر رہیے. کمال نہیں ہے مومنوں کہ خیر والی بیوی ہے, اللہ کے نبی نے منع کر دیا اندر نہیں آ سکتی. مجھے بتاؤ جب اہل بیت میں خیر والی نہیں آ سکتی تو حسنین سے بیر والی کیسے آ سکتی؟ درود پڑھے محمد والے محمد. یہ خیر والی نہیں آ سکتی, منع کر دیا رسول اللہ. اب رسول اللہ نے چادر کے کونے پکڑے بے طرف النساء, اپنے ہاتھ کے حصار میں لے کے اہل بیت اور کنارے پکڑنے کے بعد فرمایا اللہم انہا اولاد اہل بیت. بس یہ سنیے اور کہنا تمام, پروردگار بس یہ ہے میرے اہل بیت. محرم ہے اہل بیت کا دفاع. یہ کالے کپڑے پہن کر آپ وکیل ہیں آل محمد کے, کچھ عرض کر رہا ہوں لوگ جھوٹوں کا دفاع کر رہے ہیں, آپ سچوں کے دفاع میں بیٹھے. تو رہیے میرے ساتھ, کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے چادر کے کونے پکڑے اور ایک مرتبہ کہا بس یہ ہے میرے اہل بیت, یہ جو چادر کے نیچے ہیں. اور دو کمال ہوئے, ایک بیت بھی چادر کے نیچے. قرآن میں ایک بیت ہے جو چادر کے نیچے, ہر گھر کے اندر پردے ہوتے ہیں, ایک گھر ہے جس کے باہر پردے ہیں, یہ بتانے کے لیے تمہارے گھر اور ہیں ہمارا گھر اور, تمہارے گھر کے اندر پردے ہوتے ہیں, ہمارا گھر پردے کے اندر ہوتا ہے. تو جو پردے کے نیچے ہو وہ بیت ہے, اور قرآن جن کو اہل بیت کہتا ہے وہ زہرا کی چادر کے نیچے. بس جو زہرا کی چادر کے نیچے ہی اہل بیت ہیں, رسول نے بتایا. اب کیلنڈر چھپ رہے ہیں مصطفیٰ بھائی, لوگوں سے پیسے لے لے کے کیلنڈر چھاپے جا رہے ہیں, یہ بھی اہل بیت, یہ بھی اہل بیت, وہ بھی اہل بیت. رسول اللہ نے فرمایا ساری دنیا کو اہل بیت بنا دو, لیکن میں کرائٹیریا دے کر جا رہا ہوں, ایک کلیہ دے کر جا رہا ہوں, پہچان لینا کون اہل بیت. حدیث کے ساتھ تو پڑھتے ہیں نا آج کل, اللہم انہا اولاد اہل بیت, بس یہ میرے اہل بیت. کیا پہچان ہے؟ کیا پہچان ہے؟ لہموں کا لہمی, دموں کا دمی, ہر کوئی اہل بیت نہیں. جس کی رگوں میں محمد کا لہو ہے وہ اہل بیت, جن کا گوشت محمد کا گوشت ہے وہ اہل بیت. اب آپ کہتے رہیے وہ بھی اہل بیت, وہ بھی اہل بیت, ان کی رگوں میں محمد کا لہو دکھائیے. درود پڑھے محمد والے محمد. ہر کوئی اہل بیت نہیں ہو سکتے, اور کہا ان سے میری جنگ ہے جو ان سے جنگ کرے. یعنی رسول جانتے تھے کہ میرے بعد ان سے جنگ ہوگی, اور جو ان سے پیار کرے ان سے تو پیار کرے, ان سے تو محبت کرے. ختم ہو گئی. یہ حدیث قصہ ہے جو جابر کو دی اور ہم ہر مجلس میں پڑھ رہے ہیں. لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ تم ہر بات میں اہل بیت کیوں کرتے ہو؟ بتائیں ہم اہل بیت کو چھوڑیں تو کہاں جائیں, کس کا ذکر کریں اہل بیت کو چھوڑیں؟ اچھا کیا اہل بیت نے کبھی ہمیں چھوڑا؟ کبھی ایسا موقع ہے کہ انہوں نے چھوڑا؟ کبھی نہیں چھوڑا. معلوم ہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع, اہل بیت نے آپ کو یاد رکھا. پہلی مجلس سنیے گا کہ کیسے یاد رکھا ہے. تو پہلا مقام یہ ہے کہ جب علی مولا کا بی بی سیدہ سے زمین پہ عقد ہو رہا تھا تو اللہ نے پوچھا ہے بی بی آج ہم بہت خوش ہیں, کیا مانگتی ہو؟ تو بی بی نے کہا مالک سب کچھ تو دیا ہے, رسول جیسا بابا دیا ہے, پھر حسین جیسے بیٹی عطا کرے گا, پھر علی جیسا شوق, نمک اور پانی میرے حق مہر میں لکھ دیا, جنت مجھے جہیز میں دے دی, میں کیا مانگوں تجھ سے, سب کچھ تو مجھے عطا کر دیا. کہ نہیں ہم بہت خوش ہیں, آج کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا, حکم پروردگار ہے, آج اپنے نکاح کے موقع پہ کچھ مانگ لو. کہ اگر حکم دے رہا ہے تو بس اتنا کرنا کہ میرے علی کے شیعوں کی شفاعت میرے ہاتھ میں دے دینا. اس لیے کہ رسول اللہ سے فرمایا تھا یا رسول اللہ میرا حق مہر کیا طے کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا 500 درہم.
کا کمال نہیں. اچھا بتائیے فلاں صحابی کی بیٹی کا مہر کتنا؟ کا 500 درہم. فلاں کی 500 درہم. فلاں کا 500 درہم. کہ یا رسول اللہ امت کی بیٹیوں کا بھی حق مہر 500 درہم, رسول کی بیٹی کا بھی حق مہر 500 درہم. پھر امتی میں اور زہرا میں فرق کیا ہوگا؟ کیا چاہتی ہو کہ بس شیعوں کی شفاعت مجھے ملے گی میرا حق مہر. تو نکاح کے موقع پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا ہے, لیکن بیوی نے ہمیں اور آپ کو یاد رکھا. ان کو میں بخشواؤں گی, یہ مجھے اختیار دیا جائے. نام ہی فاطمہ رکھا شیعوں کو بخشوانے میں. ایک مرتبہ کہا یہ نکاح کا موقع ہے. دوسرا موقع جب اہل بیت نے ہمیں یاد رکھا, کون سا موقع؟ وہ بھی خوشی کا موقع. اہل بیت ایک ایک کر کے چادر میں آ رہے ہیں, اور جب سب چادر میں آ گئے تعارف ہو گیا, تو مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارے جمع ہونے سے, ہمارے یہاں بیٹھنے سے ہمارے شیعوں کو کوئی فائدہ ہے؟ ہمارے شیعوں کو کوئی فائدہ ہے یہاں بیٹھنے سے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بہت فائدہ ہے. جو بھی یہ تذکرہ کرے گا غموں سے نجات پا جائے گا, پریشانیاں دور ہو جائیں گی, بیماریوں سے نجات عطا کی جائے گی. جو دعا مانگے گا فرشتے محفل کو حصار میں رکھیں گے, فرشتے آمین کہیں گے, فرشتے آمین کہیں گے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا یا علی تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ بھی کامیاب ہیں. یہ دوسرا موقع ہے جب اہل بیت نے ہمیں یاد کیا. تیسرا موقع کون سا ہے جہاں اہل بیت نے ہمیں فراموش نہیں کیا, یاد کیا؟ عزیزوں بات تو 10 محرم کی ہے, لیکن پہلی محرم میں صرف حوالے کے لیے عرض کر رہا ہوں, پھر زندگی رہ گئی تو انشاءاللہ آخری محرم میں گفتگو آپ کی سوابی درج کروں گا کہ آخری موقع وہ ہے جہاں اہل بیت نے ہمیں یاد کیا, جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. کیا کون سا موقع ہے؟ امام کا گلا کٹ چکا ہے, سر نیزے پہ بلند ہے, جس میں اثر کربلا میں پڑا ہے, شام غریبہ ہے, سکینہ بابا سے ملنے آئی ہے. تو ایک مرتبہ بابا کہہ رہے ہیں سکینہ میرے سجاد سے کہنا میرے شیعوں کے لیے پیغام ہے میرا. مولا کیسا پیغام؟ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا نا پہلے حسین کی پیاس کو یاد کرنا, اور جب بھی کسی کی شہادت کا تذکرہ ہو تو سب سے پہلے حسین, سب سے پہلے حسین کا تذکرہ. عزیزوں آج پہلا محرم ہے, معلوم ہے امام سے بیعت مانگی گئی, اور کل عرض کرتا امام سے بیعت کیوں مانگی گئی؟ امام سے بیعت کا مطالبہ کیا, ساری دنیا کو چھوڑ کر حسین سے بیعت مانگی, اور جب امام سے بیعت مانگی تو ایک مرتبہ امام واپس آئے محل سے گھر کی طرف, اور جب گھر آئے تو پیار کرنے والی بہن چہل قدمی کر رہی, یہ گھر میں ٹہل رہی. ایک مرتبہ مولا داخل ہوئے, بہن لپٹ گئی اور آواز دی بھیا بتاؤ دربار میں کیا گزری؟ کہنے لگے حسین اے بہن یزید تخت پہ بیٹھا ہے, ہم سے بیعت مانگی ہے, ہم جواب بعد میں بتائیں گے, پہلے علی کی بیٹی بتائے کیا جواب دینا چاہیے. کیا مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں؟ ہاں میں آپ سے مشورہ مانگ رہا ہوں. کہنے لگی آپ امام ہیں؟ میں امام تو نہیں ہوں. اے بھیا آپ رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھے ہیں, میں ان کی جگہ تو نہیں ہوں. اے بھیا آپ مرد ہیں, میں مرد تو نہیں ہوں, پھر آپ مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو دیکھ کر امام نے فرمایا اے زہرا کی بیٹی, زہرا کے بعد ہم نے کبھی آپ کو مرتبے میں زہرا سے کم سمجھا ہے. اے بیوی مشورہ دو, علی کی بیٹی مشورہ دو, اگر میں وقت کا علی ہوں تو تم بھی تو وقت کی زہرا ہو. تو کہنے لگی سچ کہہ رہے ہیں, اگر آپ نے مشورے کے قابل سمجھا تو مشورہ دوں گی. اے بھیا اس لیے مشورہ دوں گی کہ جو لہو آپ کی رگوں میں ہے وہی میری لگوں میں ہے, جو شیر آپ نے پیا وہ میں نے پیا. ہاں فرق ہے تو مرد اور مزدور کا. تو بھیا جس گود میں پل کر آپ نے امامت پائی ہے اسی گود میں ثانیہ زہرا کا خطاب مجھے ملا. اے بھیا مشورہ انکار ہے, یزید کو انکار کر دو. اتنا سننا تھا, امام نے سر سجدے میں رکھا, آواز دی پروردگار میری بہن کے انکار نے میرے انکار کی لاج رکھ لی, انکار کی لاج رکھ لی. بس ایک مرتبہ سر اٹھایا, آواز دی اے بیوی بدلہ دینا پڑے گا یزید کو, اس لیے کہ ہم نے یزید کو انکار کیا ہے. اب سب حکومت دشمن ہو جائے گی. کہنے لگی علی کی بیٹی میں تیار ہوں ہر دشمنی سے نمٹنے کے لیے, ہم بھی تو علی کی اولاد ہیں, کوئی معاملہ نہیں. اے زینب کیا کرو گی؟ بھیا مل کے یہ کارنامہ سر انجام دیں گے, بتاؤ کیا کرنا ہے. کہا مشورہ دے, اس لیے کہ 2 محاذ ہیں, ایک کربلا کا محاذ ہے, ایک شام کا محاذ ہے. علی کی بیٹی کہنے لگی اے بھیا ایسا کرتے ہیں دونوں مل کے وہ کارنامہ کریں گے. سن کربلا تو رکھ لے, شام مجھے دے دے, تو اپنے علاقے میں رہنا. زینب اپنے علاقے میں رہے گی. اے بھیا میں مشورہ دیتی ہوں, تو مرد ہے میں مستور, تو ایسا کریں گے تو مردوں کو سنبھالنا, عورتوں کو تسلی میں دوں گی. اے زینب نانا کا بازار چھوڑنا پڑے گا, چھوڑ دیا. بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے گی, کر لی. ارے جنگلوں کا سفر کرنا پڑے گا, ہم کریں گے.
پڑے گا. علی کی بیٹی کہنے لگی بھیا میں نانا کے نام کے لیے تیار. اب سنو مشورہ یہ ہے کہ میں عباس کو تیار کر کے بھیجوں گی, بازو کٹے تو سمیٹ کے تم نے لانا ہے, اکبر کو دولہا میں بناؤں گی, اے بھیا نیزہ لگے تو لے کر تو نے آنا ہے. قاسم کو کربلا کے میدان میں زینب بھیجے گی, اے بھیا اگر لاش ٹکڑے ہو جائے تو گٹھڑی بنا کے تو نے آنا. اصغر کو جھولے سے زینب پھینکی, اے بھیا تیر لگے تو سمیٹ کے لانا تیری ذمہ داری, کربلا کی خاک کے حوالے کرنا تیری ذمہ داری. بس جملہ سنو رحمت تمام, اتنا کہنا تھا. علی کی بیٹی کو خیال آیا اے بھیا سارے مرد قربانی کے لیے جائیں گے, مگر سنو جب اسلام پہ وقت آیا نہ تو گھبرائے گا نہ میں گھبراؤں گی, ایسا کریں گے اللہ اور رسول کے لیے اپنی اولادیں قربان کر دیں گے. اے بھیا 2 بیٹے تیرے کربلا پہ جائیں گے, 2 بیٹے میرے جائیں گے, مگر تیرے بیٹے جانے کے بعد بھی تجھے ماں کہنے والا سجاد زندہ رہے گا. اے بھیا میرے محمد کے بعد مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. سنو اپنے بیٹوں سے اپنے شیعوں سے کہنا کہ تیرے بعد تیرا بھی روزہ بنے گا, میرا بھی روزہ بنے گا, لیکن میں کہہ رہی ہوں میرے پاس کم آئیں گے, تیرے پاس زیادہ آئیں گے. اے حسین جب تیرے والے آئے نا تیرے پاس, ان سے کہنا زینب کو ماں کہنے والا کوئی نہیں ہے, ایک بار شام کا رخ کر کے کوئی ماں کہہ کر سلام کر لو. اور سنو بھیا اگر دین پہ آنچ آئی اور اب بھی علاج مانگا گیا, ایک قربانی اور دے دیں گے. زینب کیا کرو گی؟ اے بھیا تو اپنا سر دے دینا, زینب اپنی چادر دے دے گی. رسول کا نام بچنا چاہیے, بچ گیا نام رسول, رہ گیا دین اسلام. ارے ایک مرتبہ کٹ گیا کنبہ بطول کا. آج شب جمعہ ہے اور روایت میں ہے 1.25 لاکھ انبیاء کو لے کر نبی آتے ہیں حسین مولا کے روزے پر, اور جب روزے پر آتے ہیں تو حسین مولا اٹھنے لگتے ہیں. اے رسول آواز دیتے ہیں اے کربلا کے زخمی لیٹے رہو. اے نانا آپ بڑے ہیں, آپ کیوں آئے؟ مجھے بلایا ہوتا میں مدینے آ جاتا. نہیں حسین تو کربلا کا زخمی ہے, میں اکیلا نہیں آیا, 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں. کیوں؟ تجھے سلام کرنے. اے نانا کیوں سلام کرنے آئے ہیں؟ اس لیے کہ تو نے سب کی محنتوں کو بچایا. تو حسین مولا آواز دیتے اے نانا پھر بیٹھیے میں ابھی آیا. ایک مرتبہ آواز دی حسین ہم آپ سے ملنے آئے, آپ کہاں چلے؟ رو کے فرماتے اے نانا جس نے آپ کا دین بچایا اب اسے سلام کرنے آئے ہیں. جس زینب نے میرا نام بچایا اب میں اسے سلام کر کے آیا. میں اس کا احسان مند, میں اپنی بہن کو سلام کروں. ادا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیادہ الذین ظلموا یوم القیامۃ. رب جہاں بجتن پاک کر اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی حضرت کا توسل, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر. آمین کہیں اور بآواز بلند کہیں. نہ جانے کس مومن کی دعا پروردگار کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا. پرویز بھائی ہمارے مصطفیٰ بھائی اور تمام احباب نے جو فرش بچھایا ہے, جس حوالے سے کتابوں کیا وہ فرش بچھانے سے, وہ سننے کے حوالے سے, وہ پڑھنے کے حوالے سے, تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا. فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا, پڑھنے والوں کو پڑھنے کا, سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما. اسی طرح گھر گھرانے کی خوشی اور غمی منانے والوں میں شمار فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا. جتنے مومن روتی ہوئی آنکھوں اور پھیلے ہوئے ہاتھوں سوال کر رہے ہیں, اٹھنے سے پہلے سب کی دعائیں مستجاب فرما. روزہ ایمان پر ہر مومن کی حاضری کو زندگی میں ایک مرتبہ یقینی بنا دے. مالک ہمارے وارث سے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں مولا کے ایمان و انصاف میں شمار فرما. دعا کریں اور دل سے کریں کہ زندہ رکھنا تو حسین کر دے, اس دنیا سے اٹھانا تو حسین کر دے, جنت میں بھیجنا تو باب حسین سے, جنت میں رکھنا تو علم عباس کے سائے, جنت میں کام لینا تو زراعی سید الشہداء. تمام دعاؤں کی قبولیت, تمام مرحومین کی مغفرت اور روزہ امام پر جلد از جلد حاضری کے لیے بلند تر صلوات.